ہم قرآن کریم میں بارہا یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنی بندگی کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوقات میں سے بہت سے رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمیں بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سب سے پہلے والدین ہیں، اس کے بعد پھر عزیز و اقارب ہیں، پھر قریب کے پڑوسی ہیں، دور کے پڑوسی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل وعلا یہ بات بھی واضح طور پر اپنی مخلوق پر بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کا بدلہ رکھتا نہیں ہے۔ حدیث بڑی مشہور ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رجل یداین الناس، ایک آدمی تھا، اس کا کاروبار تھا، وہ لوگوں کو لین دین کا اس کا معاملہ تھا لوگوں کے ساتھ، تو اکثر یہ ہوتا کہ لوگوں سے اس کا قرض کا معاملہ ہوتا۔ جو آدمی تاجر ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے لوگوں سے اس نے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فکان یقول لفتح، اس نے اپنے لڑکوں سے یہ بات کہی اذا اتیت معسرا فتجاوز عنہ، تم پیسے وصول کرنے جاتے ہو تو کوئی غریب آدمی دیکھو، کوئی کمزور آدمی دیکھو تو اس کے ساتھ نیکی والا درگزر والا معاملہ کیا کرو، کیونکہ پیسے تو تم لینے جا رہے ہو۔ اب تم لینے جاتے تو اس نے اپنے لڑکوں کو یہ اجازت دے دی، اتنی ان کو رخصت دے دی کہ بھئی تم جس کے ساتھ دیکھو کہ وہ آدمی کمتر ہے، غریب ہے، کمزور ہے، تو تم اس کو مہلت دے دیا کرو۔ اب کام تو یہی تھا اس کا کہ لوگوں سے اس نے کچھ نہ کچھ وصول کرنا ہوتا، لیکن اس نے اپنے کارندوں سے کیا کہا کہ کوئی غریب آدمی دیکھو، کمزور دیکھو تو اس کے اوپر ظلم نہ کرنا، اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا۔ اس کو یہ لگتا تھا کہ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی والا معاملہ کروں گا، کل کو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی مہربانی والا معاملہ فرمائے گا۔ فلقی اللہ، وہ دن آ گیا جب اس نے اس دنیا سے جانا تھا۔ آج جانا تو ہے آخر کار، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، سب نے جانا ہے۔ فلقی اللہ، وہ جب اللہ کی ملاقات کو پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتجاوز عنہ، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا یہ میری مخلوق کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا ہے، اب یہ میرے پاس آیا تو چھوڑ دو اس کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس بنا پر کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کرنے کا، ان کو ڈھیل دینے کا، مہلت دینے کا حکم دیا کرتا تھا، جب وہ اللہ کی ملاقات کو پہنچا تو اللہ نے بھی فرمایا بھی اس کو چھوڑ دو، یہ میرے بندوں کو مہلت دیتا تھا، میرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا، تو یہ تو بندہ ہو کر اگر یہ کام کر رہا ہے تو احکم الحاکمین ہے۔ تو آج ہمیں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کل ہم بھی اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اور جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہمیں ان سارے معاملات کا جو آج ہم کرتے ہیں، کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعن، تم سارے بادشاہ ہو، تم سارے کے سارے بادشاہ ہو، نگران ہو، جو تمہارے نیچے ہیں نا ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اگر ملازمین ہیں تو تم سے ملازمین کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں، بیوی کے بارے میں، دوست احباب کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو کیا جواب دو گے؟ تو یہاں تو جیسی تیسی گزر جائے گی، وہاں ایسے جان نہیں چھوٹے گی۔ اور عارفین کہتے ہیں یہ تو مخلوق کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری ہے اس کے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کرے، رب کو تو اپنی ساری مخلوق سے اس قدر پیار ہے، کوئی اس کی مخلوق میں سے کسی کتے کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے۔ حالانکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ انتہائی گناہ گار شخص کے، دو روایات میں ہیں، ایک میں ایک خاتون کا ذکر ہے اور ایک میں ایک مرد کا ذکر ہے کہ وہ انتہائی غلط کام کرنے والے تھے، انتہائی غلط کام، لیکن جب انہوں نے اس کتے کو پانی پلایا، ایک ہی بار پلایا نا، اللہ تعالیٰ جس ادا کو پسند کر لے تو سارے پچھلے معاملوں کو دھو دیتا ہے۔ اسی لیے عارفین ایک جملہ کہا کرتے، اپنی عبادتوں پر کبھی کسی کو مان نہیں ہونا چاہیے، وہ بخشنے پر آئے تو ایک نیکی دیکھے اور بخش دے،
کسی کو مان نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اتنے سال پڑھا ہے، میں نے اتنے سال عبادت گزاری ہے، میں نے اتنے سال کام کیا ہے، وہ کسی کو جنت نوازنے پر آئے تو ایک ذرا سا پانی پلانے پہ بخش دے، کسی کو پکڑنے پر آئے تو صرف بلی کو بھوکا باندھنے پر وہ پکڑ لیں اور جہنم میں ڈال دے۔ انسان بھی نہیں، اس کی بارگاہ میں ایک جان کی ہے تو اس کی مخلوق نا، تو اگر ایک بلی کو کوئی بھوکا پیاسا مارے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، تو جو آج انسانوں کو مارتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ، ہماری نسلوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائے۔ یہ جو ہم ہر دعا میں بار بار گھر والوں کا ذکر کرتے ہیں نا کہ اللہ ہماری اولادوں کے ساتھ بھی یہ کرے، قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلا جائے گا تو وہ سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھے گا، یعنی اس کو جا کے یہ خیال ہوگا کہ یا اللہ میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا وہ نیک کام تو تو نے کیے تھے، تیرے بیوی بچوں نے تو نہیں کیے تھے۔ جیسے ہم ہیں اکثر گھر سے آتے ہوئے بچوں کو اٹھا کے، بیوی کو اٹھا کے، اب وہ نہ اٹھیں ان کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تو تیرے جیسے نہیں تھے، تو یہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے ان کے لیے بھی تو کیے تھے نا، میں نے نیکیاں ان کے لیے بھی تو کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے بیوی بچوں کو اس کے ساتھ جمع فرما دے۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی دعا مانگی جائے اپنے گھر والوں کے لیے ساتھ دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ